اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم صلوات ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کا انتخاب کیا ان 4 روزہ جشن کے لیے جو سرور کائنات سے منسوب ہے۔ ہر وہ شے جو سرور کائنات سے منسوب ہو جائے بابرکت ہو جاتی ہے۔ بندہ حقیر بھی اگر منسوب ہو جائے تو حقیر نہیں رہتا۔ یہ ساری دنیا جناب سرور کائنات کے صدقے میں خلق کی گئی کہ سرور کائنات سے حدیث قدسی ہے کہ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا احمد، بھئی آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب دادا نے نام محمد رکھا تو آپ کی والدہ گرامی نے نام احمد رکھا، یا انہیں پتا تھا آسمانوں میں نام احمد ہے؟ یا ان پہ الہام ہوا تھا کہ نام احمد رکھنا ہے؟ دونوں صورتوں میں اگر پتا تھا تب بھی اور اگر الہام ہوا تھا تب بھی کافروں پہ الہام نہیں ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں بھئی کافروں پہ الہام نہیں ہوتا، تو اب الہام ہوا جناب عبد المطلب پہ، سرکار کے دادا پہ کہ نام محمد رکھا جائے کہ دنیا میں یہی نام عام ہوگا اور ہر آدمی سرکار کو اسی نام سے پہچانے گا۔ اور والدہ پہ الہام ہوا کہ نام احمد رکھیں کہ جناب عیسیٰ بتا گئے تھے اپنی امت کو کہ یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ تو اب قرآن میں لکھا ہے کہ یجدونہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ اگر اپنی کتابوں کو دیکھیں یہودی اور عیسائی تو ان کی کتابوں میں بھی نام موجود ہے۔ ان کی کتاب توریت میں اور انجیل میں بھی نام ہے اور ان کتابوں میں نام ہے احمد۔ توجہ ہو، جب ان کی کتابوں میں نام احمد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جناب سرکار کے دادا اور والدہ نے یا گزشتہ کتابوں کو دیکھا تھا۔ وہ تمام
تمام گزشتہ کتابوں کو بھی جانتے تھے. بھئی وہ تمام کتابوں کو جانتے تھے, آسمان پہ کیا نام ہے وہ جانتے تھے, اور دنیا کے اندر ان کا کون سا نام مشہور ہوگا وہ بھی جانتے تھے. لوگ کہتے ہیں سرکار دو عالم کے پاس علم غیب نہیں تھا. ارے ان کے تو دادا اور والدہ بھی جانتے تھے نام کیا رکھنا ہے. بات پہنچ رہی ہے نا. تو اب جب سرکار دو عالم معراج پہ گئے تو آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے خطاب میں کہا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاق. اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے, اے احمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان خلق نہ کرتا. اس کا مطلب ہے زمین و آسمان بنے ہیں تو احمد مصطفیٰ کے صدقے میں. بات پہنچ رہی ہے. جن کے صدقے میں دنیا بنی ہو, جن کی وجہ سے دنیا بنی ہو, جن کے لیے دنیا بنی ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ نے بنایا ہے ان کے لیے بنایا. انہیں اپنے لیے بنایا, ہمیں ان کے لیے بنایا. جب بنے ہیں جن کے لیے تو اس کا مطلب انہیں کو ماننا چاہیے, اور ان کو ماننا ہمارا فریضہ ہے. تو ہر انسان اپنی وجہ خلقت کو پہچانے کے انسان بنا ہے کسی کے صدقے میں. بنایا اللہ نے ہے لیکن کسی کے لیے بنایا ہے, کسی کے صدقے میں بنایا ہے. تو عزیزان گرامی اب انہیں پہچاننا بہت ضروری ہے. وہ ہے سرور کائنات, اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ میری آل کے ساتھ ساتھ پہچاننا. تو عزیزان گرامی بہت بڑے بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ جناب سرور کائنات کے خاندان کا تو بچہ بچہ نور کا ہے. تو عزیزان گرامی جس کے بچے ایسے ہوں سوچئے وہ خود کیسے ہوں گے. اگر پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. مجھے کچھ معجزات کو آج پیش کرنا ہے سرکار دو عالم کی, اگر سننا چاہیں. تو عزیزان گرامی اللہ قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے, یعنی اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی. کل میں عرض کر رہا تھا لیکن آج بہت سے چہرے نئے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں نے جو آج ہمارے پاس رزق ہے وہ اللہ کا دیا ہوا, جو پانی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا, سر پہ سایہ اللہ کا دیا ہوا, یہ زمین اللہ کی دی ہوئی. وَجَعَلَ الْأَرْضَ مِهَادًا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نے اس زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا. گہوارہ سمجھتے ہیں, جھولا ہوتا ہے نا, اس میں بچہ جھولتا ہے. بھئی دیکھیں گہوارہ ہل رہا ہوتا لیکن بچے کو پھر بھی نیند آ جاتی ہے. گہوارہ ہل رہا ہوتا ہے لیکن بچے کو نیند آ جاتی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ایسے ہلتا ہے کہ اسے آرام محسوس ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے زمین کو گہوارہ بنایا ہے, یہ ہل رہی ہے تمہیں اذیت نہیں ہوتی, تم تنگ نہیں آتے بلکہ تمہیں آرام محسوس ہوتا ہے. جعل الارض مہادا, اس نے زمین کو گہوارہ بنایا ہے. جب چلیں تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا یہ حرکت میں ہے. توجہ کیجئے گا, زمین حرکت میں, ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے. اور ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں کہ جو کچھ بھی خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, جو شر ہے وہ ہمارا اپنا. تھوڑا بہت اس میں اختلاف نظر ہے مسلمانوں میں, لیکن میں پیش کر رہا ہوں جو اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ خیر ہے نا تمہارے پاس, ما اصابکم من خیر فمن اللہ, قرآن کی آیت ہے, جو کچھ بھی خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے, لیکن جو شر ہے وہ تمہارا اپنا ہے. کیوں ہمارا اپنا؟ کیونکہ اللہ میں شر ہے نہیں. توجہ ہو, تھوڑی سی توجہ کریں گے, میں بہت بڑے علمی مسئلے کو حل کروں گا کہ تھوڑی توجہ کریں گے. اللہ میں شر ہے نہیں, اس لیے جو کچھ بھی خیر ہم میں ہے وہ اللہ کی طرف سے, شر ہمارا اپنا ہے. تھوڑی سی توجہ کریں گے, علمی مسئلے کو حل کروں گا, سائنس کے ذریعے سے حل کروں گا, قرآن کے اس مسئلے کو سائنس سے حل کروں گا. جو خیر ہے ہمارے پاس وہ اللہ کی طرف سے, جو شر ہے وہ اپنا, کیونکہ اللہ میں شر ہے نہیں تو اللہ سے شر نہیں آئے گا. تھوڑی سی توجہ کریں گے. اب زمین پہ, روئے زمین, زمین گول ہے, جتنا نور زمین پہ ہے وہ سورج سے ہے. جتنا بھی نور زمین پہ, جتنی بھی روشنی ہے وہ سورج کی وجہ سے ہے. لیکن جو تاریکی ہے, جو ظلمت ہے, جو اندھیرا ہے وہ زمین کا اپنا ہے. میں مجمع کی توجہ چاہوں گا. بھئی دیکھیں, سورج کی وجہ سے اندھیرا نہیں ہے,
کیونکہ سورج میں اندھیرا ہی نہیں ہے، سورج میں صرف روشنی ہے۔ اب جو اندھیرا ہے وہ زمین کی اپنی وجہ سے، سورج کی وجہ سے اندھیرا نہیں، جو روشنی ہے وہ سورج کی وجہ سے، جتنی روشنی زمین پہ ہے وہ سورج کی وجہ سے، جو اندھیرا ہے وہ اپنی وجہ سے۔ تھوڑی سی توجہ، سورج میں صرف روشنی ہے، اندھیرا ہے ہی نہیں۔ جب اندھیرا ہے نہیں تو وہ زمین کو اندھیرا دے نہیں سکتا، اس میں صرف روشنی ہے۔ تو اب اندھیرا کہاں سے؟ زمین کی اپنی وجہ سے۔ یہ ہے سورج، یہ ہے زمین، جتنا نور ہے، جتنی روشنی زمین پہ وہ سورج کی وجہ سے، لیکن زمین ہے گھوم رہی، جب سورج سے رخ پھیر لیتی ہے تو اندھیرا آ جاتا ہے۔ علمی مسئلے کا حل پیش کر رہا ہوں، بہت بڑا مسئلہ ہے، مسلمانوں میں بہت بڑا مسئلہ ہے، اسے حل کر رہا ہوں سائنس کے ذریعے سے۔ جتنی بھی زمین پہ روشنی سورج سے ہے، جو اندھیرا ہے وہ زمین کی اپنی وجہ سے، زمین گھوم رہی ہے، جب سورج سے رخ پھیر لیتی ہے، رات کا وقت ہے نا، اس وقت اندھیرا ہے کیونکہ زمین نے رخ پھیر لیا، جب سورج سے رخ پھیرتی ہے تو اندھیرا آ جاتا، جب سورج کا رخ دوبارہ کر لیتی ہے تو روشنی آ جاتی ہے، جب ہم خدا سے پھرتے ہیں تو ہو گئی۔ جب بھی انسان خدا سے، اللہ سے رخ پھیر لیتا ہے تو شر کی طرف چلا جاتا ہے، جیسے ہی رخ واپس آتا ہے، جیسے ہی اللہ کا رخ کرتا ہے تو دوبارہ نور میں آ جاتا ہے، دوبارہ خیر میں آ جاتا ہے۔ توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، تو انسان خیر میں آ جاتا ہے جب اللہ کا رخ کرے۔ میلاد کے دن آئے تو ہمارا رخ سرور کائنات کی طرف ہوا، اب خیر آنے لگی، اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر۔ ماہ رمضان آتا ہے دوبارہ خیر آنے لگتی ہے، محرم آتا ہے تو ہم حسین ابن علی کا رخ کر لیتے ہیں، جب اللہ والوں کا رخ کرو گے تو خیر آئے گی۔ بات پہنچ رہی ہے جانے کے نام میں؟ جب انسان اللہ والوں کا رخ کر لیتا ہے تو خیر آتی ہے۔ مرحبا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بات پہنچ رہی ہے جانے کے نام؟ بھائی بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں۔ تو جانے کے نام ہر وہ شے جو سرور کائنات سے منسوب ہو جائے متبرک ہو جاتی ہے۔ تو آج میں چند معجزات پیش کروں گا اپنے انداز سے، جو کتابوں میں ہمارے یہاں آئے ہیں۔ مجھے پتا ہے میرے اہل سنت تمام بھائی موجود ہیں، اگر سننا چاہیں گے تو میں آگے بڑھوں۔ بھئی آپ اپنی محبت و عقیدت کی وجہ سے آئے ہیں، جو آپ آئے ہیں وہ آپ جناب سرکار دو عالم کے فضائل سننے آئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے رسول خدا کو دو طرح کی نسلیں عطا کی ہیں، کچھ عرشی ہیں، کچھ فرشی ہیں۔ جو عرشی ہیں وہ معصومین ہیں، جو فرشی ہیں وہ سادات ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو عزیزان گرامی میں پیش کر رہا ہوں، پروردگار نے بھئی شرف ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے، میں بہرحال پیش کروں گا۔ آواز میری سب کو آ رہی ہے؟ تو اب عزیزان گرامی یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میں معجزات پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو جسد مطہر سے متعلق۔
توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی شاید دور کر دوں گا تو بہتر ہو جائے، ایکو بند کر دیں۔ تو عزیزان گرامی اب جناب سرکار دو عالم کے جسد مطہر، جسم مبارک کے بہت سے معجزات شیعہ سنی علماء نے 1000 سے زیادہ معجزات لکھے ہیں جو آپ نے دکھائے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ 1000 سے زیادہ شیعہ سنی علماء نے معجزات لکھے ہیں جو سرور کائنات نے معجزات دکھائے ہیں۔ یہاں تک کہ شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جتنے تمام انبیاء کو اللہ نے چیزیں عطا کی اس سے زیادہ رسول خدا کو عطا کی۔ جتنی تمام انبیاء، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک جو کچھ تمام انبیاء کو عطا کیا اس سے زیادہ رسول خدا کو۔ اہل سنت برادران کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، تو ان کی کتاب ہے سر الشہادتین، 2 شہادتوں کا راز۔ وہ کہتے ہیں شہادتیں 2 طرح کی، سری اور علنی، چھپی ہوئی شہادت اور کھلی ہوئی شہادت۔ چھپی ہوئی شہادت ذہن سے ہوتی ہے اور کھلی ہوئی شہادت تلوار سے۔ تھوڑا سا سن لیجیے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول اسلام کو شہادت نہیں دی، لیکن بتا ان کا نظریہ ہے، ہمارا تو نظریہ میں نہیں پیش کرتا، ہمارا کہ مہاراج شہادت ہے کہ آپ کو حج سے واپسی کا نظر دیا، بہرحال اب اس میں بحث نہیں جاتا۔ لیکن اذان گرامی وہ کہتے ہیں اللہ نے رسول خدا کو شہادت نہیں دی، اس کے بدلے میں 2 نواسے دیے۔ اللہ نے 2 نواسے عطا کیے رسول خدا کو، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دونوں نواسوں کو 2 طرح کی شہادتیں دی، ایک کو سری، دوسرے کو علنی۔ ایک کی شہادت چھپی ہوئی ہے، زہر سے ہے، اور دوسرے کی تلوار سے۔ امام حسن کی زہر سے شہادت، امام حسین کی تلوار سے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان 2 نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، ان 2 نواسوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے۔ تھوڑی سی توجہ، وہ کہتے ہیں ان 2 نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں، رسول خدا کی شہادت ہے۔ میرے ساتھ توجہ رکھیے گا، میں مائکروفون کی مجھے پرواہ نہیں، مجھے جو پیش کرنا ہے میں اس کے بغیر بھی پیش کر سکتا ہوں۔ فیضان گرامی اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب سر الشہادتین میں، وہ کہتے ہیں ان 2 نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، رسول خدا کی شہادت ہے۔ تو میں شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا تو پھر یہ بھی مان لیجئے کہ ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا قاتل ہے۔ بات پہنچ گئی ہے؟ ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں، رسول خدا کا قاتل ہے۔ امام حسن کا قاتل امام حسن کا قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا قاتل ہے۔ امام حسین کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا قاتل ہے۔ رسول خدا کا قاتل رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائے جانے کے نام ہے، بات واضح ہو رہی ہے۔ یہ تمام کا تمام کائنات کا نظام ہے جو سرور کائنات کے صدقے میں ہے، تو مجھے پیش کرنا ہے مطالب کو۔ فیضان گرامی اب جناب سرور کائنات سے متعلق جو ہمارے علماء نے معجزات لکھے جسد مطہر میں، ان کے جسم مبارک میں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ جسم مبارک میں 24 معجزات لکھے ہیں جسد مطہر میں۔ سارا مجمع سنے گا؟ آخری فر تک سب سنیں گے؟ اگر سب سنیں گے تو اونچی آواز سے سرکار پہ درود بھیجیں۔ بس بھئی آپ کی محبتوں اور عقیدتوں کی نظر کر رہا۔
کہ میں بہت سی کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں، حق الیقین سے، بحار الانوار سے، الانوار النعمانیہ سے، اور خود اصول کافی سے جتنے حوالے کے 4 حوالے دیے میں نے، 4 سے زیادہ گواہ تو اللہ نے بھی نہیں مانگے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ تو اب جسم مبارک سرکار دو عالم کا جسم مبارک کیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا میں پیش کر رہا ہوں، جو انہوں نے معجزات دکھائے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو پلٹایا، وہ سارے اپنی جگہ پہ، لیکن جسم کے کیا معجزات تھے، جسم کے یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسی لیے سرکار دو عالم کہتے ہیں کہ لعنت تو اس زمانے کے لوگ بھی، اپنے زمانے کے، مجھے دیکھتے ہیں اور نہیں مانتے، اور پھر فرماتے ہیں میرا سلام و میری آخری زمانے کی امت پہ جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لائے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ آج بغیر دیکھے ایمان لائے، فرماتے ہیں کہ یہ مجھے دیکھتے ہیں، معجزات دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے محمد اگر آپ یہ معجزہ دکھا دے تو ہم مان لیں گے۔ معجزہ دکھا دیا تو کہا دوڑو، آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے۔ نہیں کیسے کیسے لوگ تھے۔ تو اس زمانے کے لوگ معجزات بار بار دیکھتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں میرا سلام و میری اس امت پہ مجھے بغیر دیکھے میرے پہ ایمان لائیں گے۔ فیضان گرامی میں جسم مبارک کے معجزات پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد۔ مولانا آپ ہی کی بستی کے تشریف لے آئے ہیں، اور آپ کے تمام جو متعدد مومنین موجود ہیں، میں تمام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو سرکار دو عالم کے معجزات ہیں، میں اپنے انداز سے پیش کروں گا کہ جناب سرکار دو عالم نے کے متعلق جو ہمارے تمام علماء نے لکھا ہے، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تمام مسلمان اسے مانتے ہیں، جو یہ نہیں مانتے وہ پوری طرح سے بھی مسلمان ہی نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو عزیزان گرامی سرکار دو عالم کے جسد مطہر سے متعلق پیش کر رہا کہ رسول اسلام بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا۔ خالق کو منظور ہی نہیں تھا کوئی میرے حبیب سے اونچا نظر آئے۔ میں اب چلتے رہیے گا، میں پیش کروں 24 معجزات ہیں، جہاں تک یاد رہیں گے حافظ نے ساتھ دیا وہاں تک پیش کروں گا۔ جب یہ 24 معجزات لکھیں جسم مبارک سے متعلق، تو پہلا کہ آپ سے اونچا کوئی نظر نہیں آتا تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ معاذ اللہ رسول خدا کے کوئی بہت بیتوکا قسم کا، نہیں، ہر طرح سے متوازن تھے، ہر طرح سے متوازن تھے۔ آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی، پیشانی چوڑی تھی، رنگ گورا تھا، ناک سیدھا تھا، دانتوں کو لوگ گن سکتے تھے۔